بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے والے ہیں جس میں جب ایک کافر شخص کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی گئی، اس کو دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف چلے آؤ اور اپنے اس بت پرستی کے مذہب کو چھوڑ دو، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب اس کو اس چیز کی دعوت دی گئی تو اس شخص نے آگے سے اسلام قبول کرنے کی بجائے اوپر سے اس چیز کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کر دی۔ دوستو، جب اس نے یہ گستاخی اللہ تعالیٰ کی شان میں کی تو اسی وقت کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا اور آسمان سے اس کے لیے آسمانی بجلی گرا دی گئی اور اسی سے وہ جل کر مر گیا۔ دوستو، اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 13ویں پارے کی سورۃ رعد کی 13ویں آیت میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جب اس نے گستاخی کی تو اس کو آسمانی بجلی سے ہلاک کر دیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی طور پر پریس کر دیں۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، اس کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی ہدایت کے لیے جب اس کے پاس چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس کو تبلیغ اسلام کے ذریعے دین کی طرف راغب کریں تاکہ وہ اس کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی سے سرفراز کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں۔ اور اس طرح جب وہ صحابہ کرام اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو بتایا کہ اپنا دین، اپنا مذہب چھوڑ دو اور یہ کفار، یہ کافروں کا مذہب چھوڑ دو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں ہدایت سے سرفراز کریں۔ تو ایسے موقع پر اس شخص نے دین اسلام کو قبول کرنے کی بجائے ان صحابہ کرام کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کر دی۔ اور اسی طرح اس شخص نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اللہ جس کی تم مجھے ہدایت دے رہے ہو، جس کا تم مجھے پیغام پہنچا رہے ہو، وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کیسا ہے اور وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے، کیا وہ سونے کا ہے، کیا وہ چاندی کا ہے یا وہ تانبے کا ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ دوستو، اس شخص نے اس اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا اور اس کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی، اور جب صحابہ کرام نے اس کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب سنا تو صحابہ کرام اس کی طرف سے رخصت ہو گئے اور وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں یہ سارا معاجرہ سنایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسے دین اسلام کی دعوت دی تو اس نے دین اسلام کو قبول کرنے کی بجائے ہمارا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کر دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ الفاظ کہے، اور انہوں نے مزید فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بڑھ کر آج تک ہم نے کوئی کافر نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا، اس نے تو بہت ہی بڑی گستاخی کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کے پاس دوبارہ جاؤ، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دو، اس کو دوبارہ دین کی طرف بلاؤ، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف بلاؤ۔ اور اس طرح جب صحابہ کرام اس کے پاس دوبارہ دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچے تو اس شخص نے دوبارہ پھر وہی گستاخانہ جملے دہرائے اور اس نے مزید یہ بھی کہا کہ کیا میں محمد کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے میں نے نہ دیکھا اور نہ میں نے نہ پہچانا۔ یہ حضرات واپس ہوئے اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو انہوں نے ان صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص دوبارہ ماننے کو تیار نہیں، اب تو اس کی خباثت تو ترقی اور زیادہ عروج پر ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ دعوت دینے کے لیے بھیجا، انہیں کہا کہ دوبارہ اس کو دین کی طرف بلاؤ
اور اس طرح جب صحابہ کرام دوبارہ اس کی طرف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی وہ اس طرح کی گستاخانہ جملے پہلے ہی دہرا رہا ہے، تو انہوں نے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کو دوبارہ اس دین کی دعوت دی، تو اس نے پھر دوبارہ انکار کر دیا۔ اور دوستو جب اس شخص نے تیسری مرتبہ گستاخی کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ گستاخی کر دی، تو اسی دوران لوگوں نے دیکھا کہ ناگہان ایک بدلی آئی اور اسی بدلی میں اچانک ایک گرج اور چمک پیدا ہوئی، پھر ایک دم ہی مجیب گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بھر میں جل کر راگ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، تو ان حضرات کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گستاخ کے یہاں تم گئے تھے وہ تو جل کر راگ ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے انتہائی حیرت و تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیسے معلوم کہ وہ شخص جل کر مر گیا ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اس کو ایک آسمانی بجلی کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور دوستو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 13ویں پارے کی سورۃ رعد کی 13ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ کڑک بیچتا ہے تو وہ اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جگر رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ دوستو ہم نے سماعت کیا کہ جب اس گستاخ نے اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمانی بجلی کے ذریعے اس شخص کو ہلاک کر دیا، اس شخص کو تمام انسانیت کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ دوستو ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی روشنی سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔